अस्सलामु अलैकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। पीडीएम की जानिब से कल पिंडी में मुजाहिरों का आगाज कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत पिंडी में मरी रोड पर गो इमरान गो के नारे लगाती रही। एक ऐसा इशू अपोजिशन के हाथ में आ गया है जो कि शायद पूरे पाकिस्तान को एक जगह पर जमा कर देगा, और वो है महंगाई, क्योंकि वो हर आम आदमी को इफेक्ट करती है। लोग ये नहीं सुनना चाहते कि बैनुल अक़वामी मार्केट्स में महंगाई किस शरह पर पहुंच चुकी है। तेल $85 फी बैरल का हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले अदवार की अपोजिशन ने ही ये ट्रेंड सेट किया था। अगर आप लोगों को याद पड़ रहा हो कि जब भी महंगाई बढ़े सड़कों पर निकल आओ। आपको याद हो तो पीपल्स पार्टी के दौर में तेल $145 फी बैरल तक गया था। $145 फी बैरल एक बड़ी, जाहिर है बहुत महंगाई होती है, उस टाइम इन सतहों पर जाता है। तो इमरान खान साहब इसी महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने निकले थे। तेल की कीमतें बढ़ना, डॉलर की कीमतें बढ़ना, ये सब और महंगाई इसी सूरत में काबिल कबूल होती है जब महंगाई के साथ लोगों की तनख्वाहें बढ़ें या तनख्वाहदार तबके को टैक्स में छूट दी जाए। क्या पीडीएम हुकूमत पर डेंट डाल पाएगी? जाहिर है वो कोशिश पहले भी कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो मौलाना फजलुर रहमान धरना लेकर इस्लामाबाद आए और मियां साहब बाहर चले गए, लेकिन गवर्नमेंट कहीं नहीं गई। दूसरी जानिब जब पीडीएम दोबारा आई तो आर या पार के नारे लगाए गए, पीपल्स पार्टी अलग हो गई। अब जो तीसरी बार एहतजाज शुरू हुआ तो क्या हुकूमत गिराई जा सकेगी? एक सवालिया निशान है। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून अरबाब खिजर हयात साहब और दूसरी जानिब मुआशी तजियाकार मोहम्मद जाहिद आवान साहब। सबसे पहले सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून अरबाब खिजर हयात, आपसे बात का आगाज करते हैं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो फैज नेटवर्क को टाइम देने के लिए। सर, बहुत से लोगों का ख्याल है कि गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं, और लेकिन पीडीएम के पास क्या ऑप्शन है? क्या वो हुकूमत गिरा सकेगी? कोई मेजर थ्रेट है उनके पास हुकूमत के लिए? देखिए जी, जहाँ तक हुकूमत गिराने का ताल्लुक है तो जमहूरी अदवार में कहीं पे ये नहीं होता है कोई किसी की हुकूमत गिरा दे, क्योंकि अगर आप तारीख पर नजर दौड़ाए तो हमारे साथ कई मरतबा ये हुआ है कि हमारी जमहूरी हुकूमत को बंदूक की जोर पर हटाया गया है। लेकिन हम कभी ये नहीं चाहते थे कि हम एक जमहूरी हुकूमत को गिरा दे या उनके खिलाफ एहतजाज करें। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है, जो कि एक तरह से तो सेलेक्टेड हुकूमत है और ये पूरी दुनिया पर आया हो चुका है कि ये एक सेलेक्टेड हुकूमत है, तो इसके खिलाफ उन्होंने खुद पूरे पाकिस्तान के अवाम को उठा दिया है कि वो इनके खिलाफ सड़कों पर निकल आ जाए। आज आप देखें कि पेट्रोल की कीमतें कहाँ पहुंच चुकी है, गैस, बिजली, अद्वियात, बाकी जो खाने पीने की अशिया है, तो वो आम लोगों के उससे बाहर हो चुकी है, क्योंकि किसी में इतनी वो नहीं है कि वो ये चीजें खरीद सके। और यही वजह है कि आज पूरी कौम मौजूदा हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हो चुकी है। और पीडीएम ने जो तहरीक शुरू की है तो वो हमारी कोई जाती तहरीक नहीं है, ना ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तहरीक है, ना JUI की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो दीगर हमारे एलाइड जमातें हैं, तो ना उनकी ये तहरीक है, बल्कि ये पाकिस्तानी कौम की तहरीक है। क्योंकि आज आप देखें तो हर तरफ एहतजाज हो रहा है। जिस तबके को आप देखें वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ सड़कों पे निकलने के लिए तैयार बैठे हैं, वो सिर्फ कॉल की इंतजार कर रहे हैं। और हम शुरू दिन से हुकूमत को, जो इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर बुलंद दावे करते थे, तो आज हम उनसे सवाल करते हैं कि उन अपने अल्फाज ये है कि अगर पेट्रोल, चीनी, गंदम और आटा और ये बिजली, गैस की कीमतों में इजाफा हो जाए तो आप समझ जाए कि वज़ीर-ए-आज़म चोर है। तो ये आज उन पे खुद अप्लाई हो रही है, उनकी जो बातें उन्होंने की थी वो आज सब उन पे खुद अप्लाई हो रही है। और यही वजह है कि आज पूरी कौम उनके खिलाफ मुत्तहिद हो चुकी है। और जिस तरह आपको मालूम है, बल्कि पूरी दुनिया को मालूम है कि पीडीएम की तहरीक शुरू हो चुकी है, रावलपिंडी से उसका आगाज हो चुका है। और पीडीएम की क़यादत ने तमाम सूबों को हिदायत जारी की है कि वो अजला की सतह पर, यूनियन कौंसिल की सतह पर, यानी जिस सतह पर भी हो, वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। और ये तहरीक बहुत जल्द इस्लामाबाद मार्च पर खत्म होगी। और वो बात जी कहिए।
जी जी, और वो मार्च मौजूदा हुकूमत को बहा कर ले जाएगी। ठीक है, मौजूदा हुकूमत को बहा कर ले जाएगी। देखते हैं पीडीएम किस हद तक कामयाब होती है। अरबाब खिज़र हयात साहब, आप ज़ाहिर है नून लीग के रहनुमा हैं, एक गहरी नज़र रखते होंगे अपने पार्टी में जो भी चीज़ें होती हैं। कुछ मुलाकातों के बारे में कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब की कुछ खास मुलाकातें हुई हैं। क्या कहेंगे, क्या वाकई कुछ मुलाकातें हुई हैं शहबाज शरीफ साहब की? देखिए, सियासत में मुलाकातें होती रहती वो खास मुलाकातों के हवाले से बात कर रहे हैं हम। देखिए जी, खास मुलाकातें भी होती है और आम मुलाकातें भी होती है। अगर एक सियासी वर्कर होता है तो वो हर किसी से मुलाकात करते हैं, क्योंकि सियासत में कोई दरवाजे अपने खिज़र हयात साहब, ऐसा तो नहीं कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो वाली मुलाकात हुई हो कि चलें जी पहले ही गवर्नमेंट महंगाई के इश्यूज में इतनी ज्यादा बिजी है कि मुलाकातें शुरू हो जाएं? देखिए जी, मुलाकातें तो सियासत में अगर आप होते हैं तो मुलाकातें होती रहती है, तो ये आम रूटीन की मुलाकातें हैं, इसे इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। और जहां तक मौजूदा हुकूमत का ताल्लुक है तो वो तो अगर शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज शरीफ साहब किसी से वैसे भी मुलाकात कर ले तो इनके पांव से जमीन निकल जाती है। नहीं, ये तो खिज़र हयात साहब कुछ खास मुलाकातों के बारे में पॉइंट आउट किया जा रहा है। आया कि ये सच है और झूठ है, क्योंकि हम भी आप ही से जाहिर है इस चीज़ की मालूम करना चाह रहे हैं कि मुलाकातें हुई भी हैं या खाली हवाओं में तीर चलाए जा रहे हैं इन मुलाकातों के हवाले से। देखिए, कुछ बातें इस तरह होती है कि उसे हम अभी मंजराम पर नहीं ला सकते हैं, लेकिन जितनी मालूमात मीडिया को होती है मेरे ख्याल में वो किसी को नहीं होती इतनी जो उनको मालूमात हासिल होती है। तो मुलाकातें होती रहती है और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो तहरीर शुरू हो चुकी है, मैंने तो आपको कहा कि वो मुलाकातों पे नहीं बल्कि वो अवाम की ताकत पर खत्म होगी। ठीक है, अवाम की ताकत पे ख़त्म होगी। अच्छा खिज़र हयात साहब, गुज़िश्ता रोज़ कमर ज़मान कायरा की जानिब से भी एक बयान सामने आया था। उनकी जानिब से कहा गया था कि पीडीएम को मिलकर तहरीक चलानी चाहिए। तो आपको लगता है कि तमाम तर जमातें, क्योंकि पीपल्स पार्टी से आज जिस तरीके से एक बात हुई है कमर ज़मान कायरा साहब के हवाले से, वो कह रहे हैं कि जितने भी सियासी रहनुमा हैं उनको मिलकर काम करना चाहिए पीडीएम में, तो क्या पीपल्स पार्टी की भी शमूलियत इसमें मुतवक्के है? वो मिलकर इस तहरीक को आगे बढ़ाएगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी इस वक्त पीडीएम की तहरीक से निकल चुके हैं और हम तो यही चाहते हैं कि वो आए, और क्योंकि हम मुल्क बचाने निकले हैं और इसमें जाति जो अनाज है या जातियात है उसको हमें एक तरफ रखना चाहिए। तो तमाम सियासी जमातों को इस वक्त मौजूदा हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती भी मौजूदा हुकूमत को एक वो दे सकती है, उनको एक मौका दे सकती है हुकूमत करने का, मजीद हुकूमत करने का, कि हम नहीं बल्कि पूरी आवाम नहीं चाहती है। तो इसलिए मेरी तो तमाम जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं उन सबसे मेरा ये मुतालबा है, बल्कि पीडीएम का मुतालबा है कि वो तमाम मिलकर इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। खिज़र हयात साहब, जो अभी लास्ट टाइम हुआ पीडीएम की जमातें एक साथ एक ही पेज पर मौजूद थी, लेकिन सडनली जिस तरीके से देखने में आया मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो अलग अलग राहों पर गामजन हो गए, क्या इस बार भी ये मुतवक्के है? देखिए, ये सियासत में तो इस तरह की छोटी मोटी वो एक ऐसी वो हो जाती है जिस वजह से ये इतनी छोटी मोटी बात थी कि इसकी वजह से पीडीएम अलग अलग राहों पे गामजन हो गई, मतलब एक तहरीक जो एक साथ लेकर चले थे वो अलग हो गई। देखिए, हर एक सियासी जमात का अपना भी एक नजरिया होता है। अगर मैं यही कहूँ तो हमारी पार्टी का अपना नजरिया है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना है, जेयूआई का अपना है, अवामी नेशनल पार्टी का अपना है। तो बात मौके इस तरह होते हैं कि आपकी किसी एक बात पर यानी कोई उनका अपना एक नजरिया होता है तो वो एक बात से मुत्तहिद नहीं हो सकते। और यही वजह है कि इस वजह से जो एक साथ चल रहे होते हैं तो फिर राहें जुदा हो जाती है। लेकिन हम पूरी उम्मीद है कि पीडीएम दोबारा मुत्तहिद होगी और तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होगी। तो आप लोग इन तमाम तर जमातों को मुत्तहिद करने के लिए क्या हिकमत अमली अपना रहे हैं? देखिए, राब्ते इस वक्त जारी है और दोनों जमातों की एक दूसरे के साथ राब्ते जारी है। अवामी नेशनल पार्टी के साथ भी राब्ते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द कौम खुशखबरी सुनेगी। अच्छा खिज़र हयात साहब, ये जो हालात हैं तो आम आदमी ये देख रहा है कि चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, ऑयल महंगा, दीगर चीज़ें महंगी, हर चीज़ अगले 6 महीने जो हैं वो हुकूमत को किस तरीके से आगे लेकर आएंगे, स्पेशली आवाम के सामने कि जो इकोनॉमिक प्रेशर आया है 6 महीनों में मजीद बढ़ सकता है ये? देखिए, इस वक्त जो हम पेट्रोल की वो सुन रहे हैं तो कह रहे कि अब 1 नवंबर को ये उसमें मजीद 10 रुपए का इजाफा कर रहे हैं। जो दीगर अशिया है उनमें भी ये इजाफा कर रहे हैं।
اور عمران خان صاحب نے جب سے حکومت سنبھالی ہے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے آپ سخت ہے، 4 مہینے سخت ہے، اور اس میں انہوں نے 3.5 سال گزار بھی دیے ہیں۔ اب بھی وہ اگر یہ باتیں کر رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ قوم کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو اور اپنی پارٹی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اب تو سب کچھ عیاں ہو چکا ہے۔ اب تو ان کے جو تیر جو ہے وہ کمان سے نکل چکا ہے ان کے، کیونکہ اب اس کے بعد وہ کیا ملک میں بہتری لائیں گے، عوام کو کیا ریلیف دیں گے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کرنا تھا تو وہ تو انہوں نے کر دیا ہے۔ خضر حیات صاحب ایک سوال آپ سے کرتی ہوں، فار ایگزامپل کل آپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، دونوں میں سے کوئی بھی جماعت اقتدار میں آ جاتے ہیں، جو مہنگائی کی شرح اس وقت بالکل بے قابو ہو چکی ہے، مہنگائی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں انکریز ہو چکی ہیں، تو آپ لوگوں نے کوئی لاہے عمل تیار کیا ہے کہ ان تمام تر چیزوں کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا کہ عوام کی اس میں بہتری آ سکے؟ دیکھیے بالکل ہمارے ساتھ پلان ہے، ہمارے ساتھ معاشی ٹیم ہے، ہماری جو ٹیم ہے وہ تو آپ لوگ آتے ہی دوسرے ہی روز مہنگائی میں کمی کر دیں گے؟ نہیں، اس طرح ہم نہیں کہتے جس طرح عمران خان صاحب جو بلند و بانگ دعوے کرتے تھے کہ ہم آتے ہی 1-2 دن میں ٹھیک چلیں گے، کیونکہ انہوں نے جو گند کیا ہے اسے صاف کرنے میں ضرور ٹائم لگے گا، لیکن ہماری جو معاشی ٹیم ہے، اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے ہے، احسان اقبال صاحب ہے، اس طرح اور جو ہمارے قائدین ہے، تو ان کے ساتھ ایک فارمولہ ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی، میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں وہ اس ملک میں وہ پیش کریں گے، اور جو اس ملک کے حالات ہے تو ہم اس کو بہتری کی جانب لانے کے لیے اپنی بھرپور توانائی صرف کریں گے۔ خضر حیات صاحب، حکومت کی جانب سے بھی، حکومتی نمائندگان ہو یا وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں، ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کووڈ پچھلے 1.5 سال سے جس طریقے سے پوری دنیا میں پھیلا، اس نے کافی حد تک معاشی طریقے سے بالکل برباد کر کے رکھ دیا دنیا کو۔ تو آپ ایک چیز، جب کووڈ سے ظاہر ہے افیکٹڈ ہوئی ہے، وہاں سے ویکسینیشن منگوائی گئی ہے، کروڑوں روپے کی ویکسین بھی یہاں پر آپ جیسا کہ جانتے ہیں عمران خان کی گورنمنٹ میں فری لوگوں کو وہ ویکسین لگائی گئی ہے، اس سے کافی حد تک وہ کہہ رہے ہیں فرق پڑا ہے اس پر۔ لیکن جو ویکسین آئی ہے باہر ممالک سے تو وہ تو ہے، انہوں نے اس میں حکومت نے کوئی پیسے نہیں دیے ہیں، نہ حکومت نے اس کے لیے کسی قسم کے کوئی فنڈ وہ مہیا کیے ہیں عوام کو۔ کووڈ کی جو ویکسین تھے وہ تو باہر سے فری میں آئے ہیں۔ ابھی آپ ایک دوسری طرف دیکھیں کہ چونکہ کووڈ پہ انہیں پیسے مل رہے تھے تو اس میں وہ زیادہ دلچسپی دکھا رہے تھے، SOP وغیرہ کر رہے تھے، لیکن ڈینگی کی جانب انہوں نے بالکل توجہ نہیں دی، کیونکہ ڈینگی میں انہیں کچھ مل نہیں رہا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں چونکہ اس وقت پشاور میں بیٹھا ہوں تو پشاور میں تقریباً ہر دوسرے تیسرے گھر میں 2-3 پیشنٹ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہاسپٹل کے ریکارڈ نکال لیتے ہیں کہ آج 135 مریض ہے، 140 ہے، جو کہ بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے، کیونکہ گھروں میں سب لوگ علاج کر رہے ہیں اور ہر دوسرے تیسرے گھر میں ڈینگی کے مریض پڑے ہوئے ہیں۔ اور میں تو آج سے تقریباً 2 مہینے قبل میں یہی کہہ رہا تھا کہ حکومت کو بار بار اس طرف وہ ان کی توجہ دلا رہا تھا کہ ڈینگی اس وقت خطرناک صورت اختیار کر رہی ہے، لیکن انہیں حکومت سیریس نہیں لے رہی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ میرے گاؤں جو ہے چکال میں، وہاں پر سب سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور جو ہمارے سراؤنڈنگ ایریاز ہیں تو وہاں پر بھی کافی حد تک لوگوں کو ڈیمیج کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو ڈیمیج کیا ہوا ہے۔ خضر حیات صاحب، اگر پی ڈی ایم کے اگلے لاہے عمل کے حوالے سے بات کریں تو کیا حکمت عملی آپ کی جانب سے اختیار کی جائے گی؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو متحد کیا جائے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی اس وقت پی ڈی ایم تحریک سے الگ ہے، تو سب سے پہلے ہماری ترجیح یہ ہے کہ انہیں پی ڈی ایم میں شامل کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے تو ہم موجودہ حکومت کے خلاف جو ہماری کیمپین ہے تو اس میں ہم تیزی لے آئیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ رہنما نون لیگ خضر حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا سب سے پہلے تو ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ تمام تر جماعتیں جو اس وقت الگ الگ راستوں پر گامزن ہیں ان کو متحد کیا جائے، اور اس کے لیے بہت تیزی کے ساتھ کام بھی چل رہا ہے، پھر اگلے لاہے عمل کا بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بات ہو رہی ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے، جو اس وقت ایک جان دو قالب ہو چکے ہیں۔ تمام تر سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہو گئی ہیں، اور جو نہیں ہیں ان کو ایک پیج پر لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی جو سیکنڈ ویو آئی تھی پی ڈی ایم کی، ہم تو ویو ہی کہیں گے، کیونکہ جس طریقے سے وہ الگ الگ ہوئے، الگ الگ راہوں پر گامزن ہو گئے، اس کے بعد ایک بار پھر متحد ہو گئے ہیں۔ متحد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے، سونامی آ چکی ہے، جس نے ہر شخص کو اس سے برباد کرنا
کرنا شروع کر دیا ہے. بات کریں پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے یا اشیاء خرونوش کے حوالے سے, ہر چیز اس سے افیکٹو ہوئی ہے. تو اب بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے معاشی تجزیہ کار محمد زاہد آوان صاحب. بہت شکریہ سر فیض ٹی وی سے بات کرنے کے لیے. بات ہو رہی ہے آج پی ڈی ایم کے حوالے سے, تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, آپ کو لگتا ہے کہ اتنی پھرتیاں جو دکھائی جا رہی ہیں اس میں کچھ ملاقاتوں کا عمل دخل ہے؟ السلام علیکم. جی بالکل, آپ نے ایک بڑے اچھے موضوع پہ آج بات کی ہے. پی ڈی ایم دیکھیں, جو پی ڈی ایم پاسٹ میں جب گورنمنٹ یہ بنی تھی 2018 میں, ان کے چیف صاحب جو پی ڈی ایم کے ہیں جو صدارت کر رہے ہیں اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب, انہوں نے تو اسی وقت اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ اس گورنمنٹ کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. ان کی نیت تو اس وقت ہی عوام کے سامنے آ گئی تھی. اور یہ 3 سال جیسے گزرے ہیں, آپ کو پتہ ہے اپوزیشن نے کیسے گزارے ہیں, اسمبلیوں میں ہلا گلا کر کے, مار داڑ کر کے, ایک دوسرے کو اپنا ایبیوز کر کے. تو یہ پی ڈی ایم نے پھر ایک لائے عمل کیا طریقہ کار, نواز شریف کے کہنے پہ آپس میں یہ اکٹھے ہوئے, جس کا رزلٹ یہ تھا کہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینا, نہ کہ عوام کے بارے میں یہ اکٹھے ہوئے تھے. اور اس پیکج کو لے کر آئے تھے جس پیکج کے ذریعے سے نواز شریف کو ریلیف دے کے گورنمنٹ پر پریشر ڈال کے باہر نکالا گیا. ٹھیک ہے, اب دوبارہ پی ڈی ایم جو آئی ہے وہ ایک خاص مقصد سے, مجھے تو جو نظر آ رہا ہے وہ پھر ایک خاص مقصد سے آئی ہے, کیونکہ نیب کا جو قانون ہے وہ تبدیل ہو گئے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ سزائیں وغیرہ یہ آنے والے وقت میں یہ الیکشن جیسے قریب آئیں گے, آپ دیکھیں گی کہ جن جن پہ یہ الزامات ہیں وہ اندر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس سے پہلے انہوں نے تیاری شروع کر دی ہے کہ ہم گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں. آپ اپنا چاہے اٹھا لیں, اپنا مریم نواز کے بیان سن لیں, آپ شہباز شریف کے. اچھا زاہد آوان صاحب, کچھ باتیں ہو رہی ہیں شہباز شریف کے حوالے سے, شہباز شریف کی ملاقاتوں کے حوالے سے, پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پی ڈی ایم کو کچھ اشارے ملے ہوں. کون سے اشارے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ اشارے ہیں جو پی ڈی ایم کی وجہ سے تمام تر جماعتیں ایک پیج پر آنے پر مجبور ہو گئی ہیں؟ دیکھیں, ماضی میں یہ آپ کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے, ذہنی طور پہ ایک بندہ سوچ سکتا ہے اس بات پہ, کیونکہ ماضی میں اشارے ہی ملتے رہے. جب بھی اگر کوئی اپنا چاہے وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اپنا خان صاحب لے لیں جو انگلی کا اشارہ کرتے تھے کہ اشارہ ہونے والا ہے, تو اشارے تو ماضی میں ضیاء الحق سے لے کے اب تک سیاست دانوں کو اشارے ہی ملتے رہے, اور اشاروں پر ہی وہ چلتے رہے کٹ پتلی تماشے کی طرح. تو ظاہر ہے وہ لاسٹ مرتبہ بھی جو اپنا مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کو نکالا تھا, تو وہ اس کا بھی ایک اہم مقصد تھا. میں نے کئی پروگراموں میں اور نیوز میں یہ دیا تھا کہ یہ اور مقصد وہ کامیاب ہوا. وہ ڈیل جو تھی نواز شریف کو نکالنے کی ہو گئی. اس کے بعد اصل میں خان صاحب اڑ گئے. جہاں اندر کی بات ہے, خان صاحب نے کہا, اب یہ جب میڈیا نے کرٹیسائز کیا, خان صاحب آپ نے کیوں جانے کی اجازت دی, تو خان صاحب نے پھر مریم پہ خان صاحب اڑ گئے. اب جو معاملات ہیں وہ شہباز شریف اور مریم نواز کی ہے. مریم نواز اور شہباز شریف کے اندر جو آپس میں جو دراڑیں تھی مقامت کی, اور اپنا کرٹیسائز مریم کی فوج پر کرٹیسائز کرنے کی, یہ دونوں ایک الگ دھڑے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ان کے خاندانی معاملات بھی اس وقت بہت وسیع پیمانے پہ جو ہے وہ دراڑیں پڑ چکی ہیں بچوں میں. اب وہ ظاہر ہے آپس میں ہی اتنے اختلافات موجود ہیں, تو پی ڈی ایم میں ایک ساتھ چلنے پر مجبور ہوں گے یا نہیں, دیکھیں گے. اچھا زاہد صاحب, قمر زمان کائرہ اور رانا ثناء اللہ جس طریقے سے پھرتیاں لگا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہی پیج پر آ جائیں اور پی ڈی ایم میں تمام تر سیاسی جماعتیں مل کر کام کریں, کیا لگتا ہے آپ کو, کیا یہ لوگ ایک ساتھ مل کر کام کر سکیں گے؟ چلیں میں 1 منٹ کے لیے اگر سوچ لوں آپ کے کہنے کے مطابق کہ یہ ایک جب پینل پہ آ جائیں, اگر آ جائیں, آپ نے کہا اول تو یہ ایک پینل پہ نہیں آئیں گی. عوام کے خاص کر مفادات کے لیے نہ کبھی یہ آ سکتی ہیں اور نہ آئیں گی. ہاں, اپنے مفادات کے لیے یہ وقتی طور پہ آ بھی جائیں گی, لیکن یہ اندر سے دل سے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے پیر کاٹنے کی سوچتے ہیں.
کیونکہ یہ پرانے حریف ہیں. ایک ماضی میں دیکھیں جو بھی آج تک یہ چاہے وہ پیپلز پارٹی بھگت رہی ہے یا کوئی, تو وہ نواز شریف کے بنائے ہوئے مقدمات کو آج ان کے گلے میں جو پڑے ہوئے نا وہ ہیں. تو یہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے, ان کے دلوں میں وہ میل ہے, لیکن اوپر سے اپنے مفادات کے لیے یہ وقتی زاہد صاحب مفاد تو پی ڈی ایم کا اپنا ہی ہے نا, بس پوائنٹ کرنٹلی گورنمنٹ سے ہاتھ آ گیا ہے اور وہ ہے مہنگائی. اب ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے تو کھیلے گی نا. دیکھیں اگر مہنگائی کا ان کو اتنا فکر ہے نا تو یہ استعفے دے دیں, ان کے 1 منٹ میں گورنمنٹ اتر جائے گی. اگر یہ صحیح معنوں میں عوام کے لیے آنا چاہتے ہیں اور عوام کے ووٹ سے آئے نا, عوام کی طاقت سے آئے ہیں, تو عوام کو کہیں کہ بھائی ہم اسمبلیاں چھوڑ رہے ہیں آپ لوگوں کی خاطر, کیونکہ یہ گورنمنٹ عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے رہی ہے, اور گورنمنٹ جو ہے اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ عوام کا اس نے جوس نکال دیا ہے مہنگائی کی وجہ سے. ہم یہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کر رہے ہیں, یہ استعفے کیوں نہیں دیتی؟ سب سے اچھا تو ان کے ہاتھ میں آپشن ہے نا, یہ کبھی بھی مطلب وہی والی بات ہے, عوام کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے اور بس یہی کہا جا رہا ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. گورنمنٹ میں سینس آ رہی ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے, فیڈرل گورنمنٹ میں ان کو سیٹیں, ان کو پتا ہے کہ یہ ہم سیٹیں چھوڑیں گے تو آگے کیا ہونا ہے اس ملک میں, وہ اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں. تو سب سے آسان عوام کے لیے اگر قربانی دینی ہے تو آپ اس اسمبلیوں میں جس میں شور شرابہ کرتے ہیں اور نہ کوئی فورم پہ آتے ہیں, آگے کوئی ڈبیٹ ہونے دیتے ہیں, نہ چلنے دیتے ہیں, تو اس سے بہتر ہے عوام کو لالی پاپ نہ دیں, پاگل نہ سمجھیں. اچھا زاہد اعوان صاحب آپ یہ بتائیں, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے اگر فار ایگزامپل بلوچستان کی حکومت چلی جاتی ہے یا چلی گئی, ایسا نہیں لگتا یہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ڈینٹ ہوگا, اس وقت سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ اس کے لیے دیکھیں پی ڈی ایم دن رات بیک پہ کوشاں ہے, لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے ہم وہاں سے سٹارٹ لیں اور اپنا بلوچستان کی گورنمنٹ کو گرائیں جو ان کے حوالی ہیں. اس کے بعد ان کے پاس سب سے اچھا جو آپشن ہے ایم کیو ایم ہے وہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس ملک میں سسٹم کو چلایا کیسے جا رہا ہے, وہ کس کے کہنے پہ چلتے ہیں اور کس طرح سے یہ مخلوط حکومت بنی ہوئی ہے. یہ حکومت جب آپاج ہے, بیساکھیوں پر ہے, کبھی ان کو ایم کیو ایم والے ہماری دھمکی دیتے ہیں, اتحادی دھمکی دیتے ہیں, کبھی ان کو کاف لیگ والے وزارت کے لیے دھمکیاں دیتے ہیں. جب ایک اب اپنا وزیر اعظم جو خود بیساکھیوں پہ لنگڑاتے ہوئے دوسرے کے محتاج ہیں چل رہے ہیں, تو وہ عوام کو کیا ڈیلیور کریں گے؟ اور جو ان کی اپنی صفوں میں جو کارٹلز بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے, چینی کے مافیا, گندم کے مافیا, پیٹرول کے مافیاز ہیں, ایک کمیٹی بنا دی, اس کو ہائی لائٹ کر کے سامنے لے آئے, اینڈ آف دا ڈے ریزلٹ کیا آیا؟ عوام کے سامنے یہ لائے, سزائیں دی, ان کے پیسے وصول کیے, کروڑوں اربوں روپے وصول کیے. اگر واقعی خان صاحب بھی عوام سے سنسیئر ہے, پی ٹی آئی بھی سنسیئر ہے تو دیں, اور پی ڈی ایم بھی اگر سنسیئر ہے تو یہ آلو پاپڑ چنے والوں کے جو اکاؤنٹ ہیں ان کا جواب دیں نا, بجائے کہ اور باتوں کو اچھالنے کے. آئیں کہیں بھائی یہ پاپڑ والے کے تھے, یہ اس طرح سے آئے پیسے. اچھا زاہد اعوان صاحب, جس طریقے سے مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے, ان کی جانب سے کہا گیا اس ملک کا حکمران اس ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے جس کا خلیفہ کندھوں پر بوریاں اٹھا کر غریبوں کے گھروں پر دستک دیتا تھا. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کیا کوئی شخص اتنا گونگا, بہرا, اندھا اور بے حس بھی ہو سکتا ہے؟ مزید بھی ان کی جانب سے ٹویٹ کیے گئے ہیں, کیا کہیں گے کہ خالی ٹویٹ ہی کیے جا رہے ہیں, کچھ عملی اقدام بھی کیا جائے گا؟ دیکھیں پہلے تو میں اخلاقاً ایک بات مریم آپ کے چینل کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں, مریم صاحب ہوں یا ان کے والد صاحب ہوں پی ایم جو پاس میں تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے ایسے لوگوں کی باتوں ٹویٹ کیا اثر ان میں رہ گیا جو کہ اسمبلی کے فورم پہ کھڑے ہو کے جھوٹ کہا تھا اور آپ اس بات سے منکر ہو گئے. یہی مریم نواز تھی جو کہہ رہی تھی باہر ملک میں تو کیا پاکستان میں بھی میرا 1 روپے کا کوئی اثاثہ ثابت کر دیں. تو یہ ان کے انٹیوٹ صرف اپنے جو ہے مقاصد کے لیے ہیں, پبلک کو پاگل بنانے کے لیے. لیکن آپ کی دعا سے آپ کے چینل کے توسط سے کہوں, عوام گھاس نہیں کھاتی, عوام اب اتنی اویئرنیس رکھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہمارے ساتھ کس طرح کھیل رہے ہیں, اپوزیشن ہمیں کس طرح استعمال کر رہی ہے, یوز کر رہی ہے, اور گورنمنٹ ہمارے ساتھ کیا زیادتی کر رہی ہے. اس کے اپنے صفوں میں جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کریں. ظاہر سی بات ہے جو سواتی ہے, ترین ہے, اعظم ہے, علیم ہے, الیکشن سے پہلے یہ اتنے دھرنے میں اربوں روپے خرچ کر کے گئے تھے. یہ برانڈڈ لوگوں ہیں, یہ اپنے انویسٹمنٹ کی ہے, اس انویسٹمنٹ کو اگر وصول نہیں کریں گے تو کہاں سے
آج خان صاحب کی گورنمنٹ اقتدار میں ہوتی. تو یہ تو سینسیبل بات ہے. جو بندہ اگر کروڑ روپے خرچ کرتا ہے تو 10 کروڑ یا 50 کروڑ وصول بھی کرتا ہے. یہ پاکستان میں ہسٹری رہی ہے. تو یہ تو عوام کو پاگل بنانے جتنا بنا سکتے تھے بنا لیے. ابھی ان کا انشاءاللہ تعالی کام ہونے والے. عوام ان کو جب نکلے گی روڈوں پہ آئے گی تو ان کو پکڑ کے کوٹے گی, چاہے وہ اپوزیشن ہو. ٹھیک ہے, عوام جب روڈوں پر آئے گی تو پھر دیکھنا باقی ہے کہ ہوتا کیا ہے. بہت شکریہ معاشی تجزیہ کار محمد زاہد آوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. بات ہو رہی ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے. اپوزیشن پھر سے متحرک ہو چکی ہے. ملک گیر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. سب سے مین پوائنٹ اپوزیشن کے ہاتھ آ گیا ہے اور وہ ہے مہنگائی, کیونکہ اس وقت عوام سراپا احتجاج ہے. مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے عوام کا. اور یہ وہ وقت ہے جب پی ڈی ایم نے وہ ویک پوائنٹ پکڑ لیا ہے اور پھر اب نکل آئی ہے سڑکوں پر احتجاج کرنے. تمام تر سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں اور وہ پیج ہے پی ڈی ایم, اور مولانا فضل الرحمان اس پی ڈی ایم کو لے کر چل رہے ہیں. دیکھنا باقی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی اس پیج پر ایک ساتھ موجود ہوں گے, کیونکہ آخری بار دیکھنے میں آیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری اور جس طریقے سے مریم نواز الگ الگ راہوں پر گامزن ہوئے تھے. کیا پی ڈی ایم اس بار بھی اپنی جگہ بنا پائے گی؟ مہنگائی کے لیے ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے اس کو ختم کر پائے گی, یا آدھے ہی رستے پہ وہ بھی ختم ہو جائے گی؟ اسی کے ساتھ مجھے یعنی کہ سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.